عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اس کا تہ دل سے اظہار کرنا چاہوں گا کہ جو ڈاکیومنٹری میں نے ابھی دیکھی ہے اس کے بہت سے حصے، تقریباً 90% معاملات سے تو میں پہلے واقف تھا، لیکن جو 10% مجھے آج معلوم ہوئے ہیں وہ بہت متاثر کن ہی نہیں ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مثالی ہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک تبدیلی کی ضرورت بہت بڑی ہے کہ ادارے آپس میں مقابلے کے بجائے معاونت کا مزاج پیدا کریں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ کم سے کم یہ ادارہ جو میرا تعلق اس کے بانیوں کے زمانے سے ہے، اور پھر ان 2 ستاروں سے بھی جو اس کو چلاتے ہیں، کہ یہ تو ہر وقت ہی موجود ہیں کسی کی مدد، کسی کو مشورہ دینے کے لیے۔ مجھے جو حکم ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور قائد کے اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، تو میں یہ شروع میں ہی بتا دوں کہ یہ ایک مستقل ایک ورکشاپ، ایک ٹریننگ کا حصہ ہے، جو قریباً 3 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے، 2 دن سے 3 دن لگ جاتے ہیں۔ تو 30 منٹ کے اندر جو ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ چند نکات نوجوان، خاص طور پہ نوجوان علماء کے سامنے رکھوں، اور اس کے بعد کبھی انشاءاللہ موقع ہوگا تو باقی بیان بھی ہو جائے گا۔ 30 منٹ مجھے حکم ہوا تھا، یا کم ہے، بدل گیا کچھ؟ نہیں، جتنا آپ کہیں گے جناب۔ نہیں، میں الارم لگا لیتا ہوں۔ میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور قائد کے، تو جو سب سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اور بطور قائد کے جس صلاحیت کی یا جس خوبی کی ضرورت میں سمجھتا ہوں، وہ ہے خیر خواہی، جس کو آپ نے خود فرمایا کہ دین النصیحہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، دین اصل میں خیر خواہی کا، خلوص کا اور وفا کا نام ہے۔ اور ایک قائد جو ہوتا ہے اس کو ایک پرخلوص، ایک وفادار خیر خواہ کی طرح اپنی قوم، اپنی امت، اپنی کمیونٹی کی طرف دیکھنا ہوتا۔ جیسے مفتی نعمان صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ امام مسجد جو ہے وہ اس کمیونٹی کا، اس علاقے کا، اس کے لوگوں کا، اس برادری کا جو اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں یا اس کے محلے میں رہتے ہیں، یا ان کی رسائی کا مرکز وہ مسجد ہے، ان کا وہ قائد ہوتا ہے۔ اس قائد کو ان کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خیر خواہ تھا امت کا؟ مجھے اس کی کوئی دلیل دینے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، کہ آپ سے زیادہ خیر خواہ کون تھا؟ ہمارے بزرگ سید صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانا ایک معجزہ، ایک عظیم سفر اللہ کی مہربانی سے ہوا، لیکن دوسرا عمل جو تھا وہ فرماتے تھے کہ واپس آنا، کیونکہ میں اگر چلا جاتا واپس کبھی نہ آتا وہاں سے۔ اگر میں سدرۃ المنتہا پہ بیٹھ کے روبرو گفتگو کرتا تو میں واپس کبھی نہ آنا چاہتا وہاں سے۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ امت کا درد تھا، اور وہ امت جو اس وقت جس کا ایک بڑا حصہ ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس کا درد، اس کا احساس، اس کی خیر خواہی کی وجہ سے واپس آنا تھا۔ ابھی کام بہت سے باقی ہے، یہ کام تو مکمل نہیں ہوا تھا۔ یہ اس قدر
درد اور خیر خواہی اور اخلاص ہے اپنی امت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے ان لوگوں کو ان کی خاطر، جیسے میں نے عرض کیا جو ابھی پیدا بھی نہیں شاید ہوئے، جو ظاہر پیدا تو بری امت نہیں ہوئی تھی ابھی. یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ مزاج ہے کہ اہل صفہ کے ہوتے ہوئے اہل صفہ کو اپنے بچوں سے، اپنی بیٹی سے زیادہ ترجیح دے. امت کے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیم کے، میں وہ نوجوان بیٹھے تو ان کو کہتا ہے جدید اصطلاحات میں بات کیا کریں، اس میں بات کریں. اپنی جو ٹیم تھی قریب ترین صحابہ کرام، ان کی خیرخواہی، ان کا فائدہ، ان کی ضروریات کو اپنے گھر والوں کی ضروریات پر بھی ترجیح دینا، یعنی کہ یہ پرائرٹی کے بنیاد پر کام کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے آپ کو جدید دور میں اس کی کوئی مثالیں کوئی تھوڑی تو نہیں ہیں. آپ جن حضرات سے، جن اساتذہ سے، جن شیوخ سے یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں، آپ نے ان کو نہیں دیکھا؟ جو دن رات جنہوں نے اپنی آنکھیں مدھم کر دی، اپنی ہڈیاں گلا دی جس کام میں، اگر وہ یہی صلاحیت، اگر وہ یہی محنت، اگر وہ یہی وقت کسی اور کام میں لگاتے تو بہت کامیاب ہو جاتے. اگر وہ یہ پیسے کی خاطر، دولت کی خاطر، مال دنیا کی خاطر اگر چاہتے تو بہت سا پیسہ کما لیتے. وہ دن رات آپ کے غم میں نہ گھلتے رہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تو آج آپ کی اساتذہ تک، ہمارے شیوخ تک، ہمارے بزرگ، پورا سفر جو اکابر کے ذریعے سے ہوتا ہوا آتا ہے. اس میں کوئی نئی سی بات نہیں میں نے کر دی، میں نے تو صرف صفات کیونکہ بتانی تھی تو میں نے اسے شروع کیا. میں نہیں چاہوں گا، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ 14 صدیوں کی محنت مکہ مکرمہ سے شروع ہوتی ہوئی اور سہارنپور سے ہوتی ہوئی جامعہ بنور عالمی اور دیگر مدینی تمام مدارس، کہ اب اس کو سنبھالنے کا کام آپ کا ہے. جہاں جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہیں، جہاں جہاں پر بھی آپ کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، جہاں جہاں پر بھی آپ امامت چاہے کر رہے ہیں، خطابت کر رہے ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں، کہ یاد رکھیے کہ صرف اپنے ادارے ہی نہیں، صرف اپنے اساتذہ ہی نہیں، صرف اپنے اکابرین ہی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر ہیں آپ. اس بات پہ تو بڑے خوش ہو جاتے ہو نا کہ ہم وارث ہیں انبیاء کے. بھائی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی منصب نہیں عطا کیا سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ کوئی ذمہ داری جڑی ہوئی تھی. یہ کوئی اترانے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اترانے کی بات تھوڑی ہے کہ جناب انبیاء کے وارث ہیں. یہ تو ذمہ داری کی بات ہے. انہی کاندھوں پہ لے کے وہ ذمہ داری آپ نے زندگی گزارنی ہے. اور میں نے جو الفاظ کا استعمال کیا تھا، میں نے چنا تھا لفظ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر. آپ کے سفیر سے کیا مراد ہے؟ آپ کے یہاں آتے نا اکثر، یہاں پہ سفیر وغیرہ آتے ہیں یہاں پہ جامعہ میں دیکھا ہے، آپ بھی جاتے ہیں ان کے دفتروں میں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ کسی بھی ملک کا سفیر دیکھیں، اس کو ملے، تو آپ اس کو دیکھ کر اس کے قد و خال سے، اس کے حلیے سے، اس کی گفتگو سے، اس کے رویے سے، اس کے اخلاق سے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ کیسے ہوں گے. کرتے ہیں نا؟ یہ نہیں کرتے؟ ساری باتیں کرتے ہیں. آپ اگر نہ بھی مانیں گے تو میں تو پھر بھی کہوں گا کہ کرتے ہیں. یہ ساری بات ہے جی. آپ جن لوگوں سے ملتے ہیں نا، تو
میں نے جب پہلی مرتبہ بہت سال پہلے مجھے ساؤتھ افریقہ جانا تھا تو مجھے سنا تھا کہ وہاں بہت زیادہ چوری اور کڈنیپنگ اور ڈکیتی اور پتہ نہیں کیا، اور وہ ویڈیوز بھی آتی تھیں بہت زیادہ، یہ سڑک پہ جا کے لوٹ لیا، گاڑی چھین لی، بچہ اٹھا لیا، یہ کر لیا. لیکن کیونکہ میرا وہاں پر جتنے سفر رہا، میرے ارد گرد جو لوگ تھے جنہوں نے مجھے ایئرپورٹ سے وصول کیا اور وہاں سے پھرایا کھلایا پھر ٹھہرایا، گفتگویں کروائیں، پورا ساؤتھ افریقہ پھروایا، پھر واپس ایئرپورٹ پہ چھوڑ دیا 3 ہفتے کے بعد، تو مجھے لگا جیسے کہ دنیا میں اس سے اچھی قوم ہی کوئی نہیں. کیونکہ جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جو ساؤتھ افریقہ کے جو مسلمانوں کی جو وہاں پہ طبقہ جو رہتا ہے، جو کمیونٹی رہتی ہے، اس سے ملاقات جو مجھے تجربہ ہوا، دنیا میں اس سے ملک ہی کوئی نہیں ہے. میں نے واپس آ کے کہا گھر والی سے کہ بھی وہ بلا رہے کہ پکا ہی آ جاؤ. انہوں نے کہا جی ہم نے کیا کرنا چھوڑ کے اپنا ملک. میں کہا پھر وہ بیوی بھی ساتھ کہہ رہے تھے کہ شادی بھی کروا دیں گے اگر وہ والی نہیں آئے گی تو. انہوں نے کہا پھر پورا پورا پڑھو، تم جہاں جاتے ہو وہاں دنیا کچھ اور ہے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ سفیر جب آپ دیکھتے ہیں کسی قوم کا فرد پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں تو آپ اس سے اس پوری قوم کے بارے میں اندازہ ہی نہیں لگاتے بلکہ فیصلہ کر لیتے. بیچارے آپ نے 2 لطیفے سنے سرداروں کے، اور پوری کی پوری سرداروں کو آپ نے بیوقوف کا سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر دیا ہوا ہے. ایک کسی ملک کا جاہل قسم کا صدر آ گیا کوئی گورا، اور اس نے آ کے الٹی سیدھی بات کر دیا، آپ نے اس پوری قوم کے لیے بدوائیں دینا شروع. یہ کرتے نا آپ. یہاں تک تو مزہ آ رہا ہے نا. تو اب غور سے سنیے کہ جب آپ کو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک فیصلہ کر دیتے ہیں، اسلام کے بارے میں طے کر دیتے ہیں کہ یہ ہوگا. خاص طور پہ آپ لوگ، خاص طور پہ علماء کرام. کیوں؟ کیونکہ علماء کا عمل عوام کا علم ہے. یاد کر لو جملے کو، علماء کا عمل عوام کا علم ہے. وہ اسلام کے بارے میں اتنا ہی کچھ جانتے ہیں جو آپ کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے. میں اب کیونکہ لاہور کا اعلان ہوا تھا اور میں لاہوریوں کا نمائندہ بن کے سفیر بن کے بیٹھا ہوں، تو میں آپ کو لاہور سے لایا ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں. ہم جب چھوٹے تھے نا، مسجد میں جایا کرتے تھے، تو خاص طور پہ رمضان میں تراویحاں پڑھنے. تو آپ جانتے اکثر جو محلے کی مساجد ہوتی ہیں اس کے اندر جو پہلے جو پلاٹ ہوتے ہیں نا وہ قبضے کے ہوتے ہیں. وہ قبضے کے پلاٹ ہوتے ہیں، عام طور پہ اس پہ مسجد کمیٹی کا قبضہ ہوتا ہے. عام طور پہ ہمارے یہاں تو ایسے ہوتا ہے لاہور میں. اس پہ بڑے بڑے بابے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اکثر وہ ریٹائرڈ افسر وغیرہ ہی ہوتے ہیں جو کمیٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں. اب افسری کہیں تو کرنی ہوتی ہے بیچاروں نے، تو وہ مسجد کے بس چلتا ہے ان کا. تو ہم ان کو دیکھتے تھے، کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ کیسی بڑی سفید داڑھی ہے، سفید بال ہے، ایسے سفید کپڑے پہنے ہوئے، سب سے آگے، بالکل سب سے آگے کھڑے. اور ان کو پھر میں آپ کو بتاؤں بچپن کی بات ہے، بچپن میں ہم ان کو نماز کے دوران بھی نا بڑے مروب ہو کے دور سے دیکھا کرتے تھے کہ یہ کیسے لوگ. اور ہم دیکھتے تھے کہ کبھی وہ یہاں، کبھی وہ یہاں، کبھی وہ یہاں کھجلیاں جب کرتے تھے نماز کے دوران، جب وہ کیا ہمارے بھائیوں سے معذرت کے ساتھ وہ جب وہ ڈکار بالجہر مارتے، تو ہمیں لگتا تھا بچپن میں کہ شاید یہ نماز کا حصہ ہے. اور گھر جا کے ہم والدہ سے ہمیں شکوہ تھا کہ بھی آپ ہمیں ایسی افطاری کروائیں کہ جب ہم بھی مسجد میں جائیں تو ہم بھی لوگوں کو احساس دلائیں کہ ہم نے بھی شامی کباب کھایا ہے. لگتا تھا کہ ایسا ہے.
اور کوشش کرتے تھے گلے میں سے زور زور سے کہ ہمارا بھی ڈکار بالجہر ہو. وہ اس سے آتا نہیں تھا، اسپیکر چھوٹا تھا، اب تو اسپیکر بڑا لگ گیا. کیونکہ ہمارے لیے وہ ایک ایسی تصویر تھے بچپن میں کہ یہی علم ہے، یہی بزرگ ہیں، یہی عالم فاضل لوگ ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارت، ان کی نمائندگی یہ ہے اسلام. عام آدمی کا تعلق اسلام سے اتنا ہی ہوا کرتا ہے. وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کو سفیر سمجھتا ہے اور آپ کے کاموں سے فیصلہ کرتا ہے کہ اسلام